بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا جب تم نکلو سفر کرو فی الارض زمین پر، اور جب تم زمین پر سفر کے لیے نکلو چلو فالیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا کہ تم قصر سے پڑھو، من الصلاۃ نمازیں تم قصر سے پڑھو، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہے، تمہیں اندیشہ ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، ان یفتنکم الذین کہ تمہیں ایذائیں دیں گے وہ لوگ کافر جو کافر، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ کافر تمہیں ایذائیں دیں گے، ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لاکم تمہارے عدو مبینہ دشمن کھلے دشمن، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت قصر یعنی کہ 4 رکعت نماز ہے تو اس کو 2 رکعت کر کے ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ان یفتنکم الذین کفروا، خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں کہ نزول کے وقت سفر اندیشہ سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے اس آیت میں اندیشہ کا ذکر کیا گیا، اس کو شرط نہیں رکھا گیا قصر کرنے کے لیے۔ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرمایا کرتے تھے، اور یہی بات احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہٰذا قصر ضروری ہے۔ مدت سفر، جس سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے، اس کی ادنیٰ مدت 3 رات اور دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل چلنے والا درمیانی رفتار سے طے کرے، اور اس کی مقدار خشکی میں اور دریا میں سفر کرنے میں مختلف ہو جاتی ہے، لہٰذا چلنے والا 3 روز میں درمیانی 4 میں جتنا سفر طے کرے گا، اس سے نماز قصر اس پر لازم آئے گی۔ مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نہیں، خواہ وہ 3 روز کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 روز کی مسافت 3 روز میں طے کرے تو پھر اس سے اس پر نماز قصر نہ ہوگی۔ غرض اعتبار مسافت کا ہے، نہ کہ وقت کا۔